नाज़रीन, इस वक्त दुनिया एक बार फिर एक बहुत बड़े लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। अब आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि अभी तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर लॉकडाउन जैसी सूरत-ए-हाल अचानक से कैसे पैदा हो गई। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि ये सूरत-ए-हाल इसलिए पैदा हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं। ये एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसका नतीजा सिर्फ दो ही सूरतों में निकल सकता है। या तो अमेरिका इस जंग के बाद दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाएगा और मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा, या फिर उसे कुछ ऐसे मजबूत और ताकतवर इत्तेहादी मिल जाएंगे जो इस जंग को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, अगर हकीकत देखी जाए तो इस बात के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस जंग में आखिरकार सिर्फ अमेरिका और इस्राईल ही अकेले रह जाएंगे और कोई उनका साथ नहीं देगा। अगर हम खुद अमेरिका के अंदरूनी हालात का जायजा लें तो वहाँ भी सूरत-ए-हाल कुछ अच्छी नहीं है। ईरान ने एक इंतहाई बड़ा और सख्त फैसला कर लिया है। ईरान ने खलीज के उन तमाम ममालिक को जो अमेरिका के करीबी साथी और इत्तेहादी हैं, एक बहुत ही वाज़े और दो टोक पैगाम भेज दिया है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का तेज़ी से बदलता हुआ मंजरनामा इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ वीलॉग्स और मैं हूँ फरजाना सिद्दीक। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि ईरान का ये कहना है कि हमें ये पक्की रिपोर्ट मिली है कि अमेरिका हमारी तेल की तनसीबात पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करने वाला है। इसलिए हम आप सबको ये साफ बता रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो जवाब में हम आपकी तमाम ऑयल फैसिलिटीज़, आपके गैस के कुएं, आपके बिजली घर और पानी सप्लाई करने वाले निज़ाम, इन सब को बमों से उड़ा कर रख देंगे। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी, बल्कि इसके साथ ही दुनिया में समुद्री तिजारत का सबसे अहम रास्ता बाबुल मुंदब भी बंद कर दिया जाएगा। बहीरा अहमर यानी कि रेड सी को भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का रास्ता भी हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाएगा। जब ये तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे तो दुनिया को तेल की सप्लाई कहाँ से मिलेगी? और जब दुनिया का तेल ही कट जाएगा तो फिर पूरी दुनिया एक बहुत बड़े लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाए। अब लॉकडाउन की जो बातें हो रही हैं, ये कोई ख्याली बातें नहीं हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इस पर बाकायदा मशवरे हो रहे हैं और यूरोप के ममालिक में भी आज इसी मामले पर बड़ी बहस चल रही है और ये ममालिक मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मामला यहीं पर रुक जाए और जंग की नौबत ना आए, क्योंकि इन ममालिक का इमरजेंसी तेल का ज़ख़ीरा अब तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। और अब अगर यहाँ मामला रुकता नहीं है तो हम सब एक बहुत बड़े लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और ये लॉकडाउन अब बहुत जल्द आपको अपनी आंखों के सामने नजर आने वाला है। ये मामला अब रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हालात इस वक्त जिस खतरनाक लेवल पर पहुंच चुके हैं वहां से वापसी बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, हम इतने बड़े आलमी लॉकडाउन की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसकी सीधी सी वजह यह है कि जब दुनिया में तेल आना बंद हो जाएगा और आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई तकरीबन 30 से 35% तक कम हो जाएगी तो उसका सबसे पहला असर ये होगा कि दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस को बंद करना पड़ेगा। हुकूमतों को इंटरनेशनल और लोकल रूट्स बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि जहाज़ों को चलाने के लिए जेट फ्यूल ही मौजूद नहीं होगा। जब तेल नहीं होगा तो सड़कों पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करना पड़ेगी, रेलवे का निज़ाम और ट्रेनें भी रोकनी पड़ेंगी। हुकूमतों को मजबूरी में ऐसे सख्त लॉकडाउन के कवानीन नाफिज करने पड़ेंगे जिनके तहत आपको हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन ही अपनी गाड़ी सड़क पर निकालने की इजाज़त होगी और बाकी दिन आप गाड़ी नहीं निकाल सकेंगे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंडिया ने इस मुमकिना बहरान से निपटने के लिए पूरा एक निज़ाम पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी इस सारे खौफनाक मंजरनामे के लिए पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। नाज़रीन, इन सब लोगों ने एडवांस में ये प्लान बना रखा था कि जैसे ही तेल का ये बहरान आएगा वो फौरी तौर पर ये सारे इक़दाम लागू कर देंगे। अब ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आ गया है जब ये हकीकत में होने जा रहा है। अगर ये लड़ाई अब भी ना रुकी तो उसके बाद जो अगला मरहला आएगा वो इतना तबाहकुन होगा कि यूरोप को अपनी ज़रूरत का तेल मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। वहाँ की हुकूमतें साफ कह रही हैं कि लोग अब अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करना छोड़ दें, क्योंकि मार्केट में तेल की कंजप्शन के लिए गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। इसलिए लोग अपनी गाड़ियाँ घरों के अंदर ही पार्क करके रखें। यही सूरत-ए-हाल इंडिया में भी पैदा हो गई है, यही पाकिस्तान में भी होगी और दुनिया में आपको यही सब कुछ होता नज़र भी आएगा। इस वक्त जो मंजरनामा सामने आया है,
یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خوفناک صورتحال ہے اور دوسری جانب اس بحران کے نتیجے میں جو دیگر اثرات پیدا ہوں گے وہ بھی کسی لاک ڈاؤن سے کم نہیں ہوں گے۔ آپ کے تمام کاروبار، دکانیں، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس اور کھانے پینے کے مراکز سب بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب ذرا اعداد و شمار پر غور کریں۔ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا علاقہ ہے، یہاں سے دنیا بھر کے تیل کی تقریباً 22% تک کی سپلائی گزرتی ہے، جبکہ دیگر اہم راستوں سے بھی 10% تک تیل کی سپلائی ہوتی ہے۔ اب اگر امریکہ کے حملے کے جواب میں ایران نے پلٹ کر وار کیا اور خلیج کے بجلی گھر اور گیس کی تنصیبات تباہ کر دیں تو یہ بحران کوئی چند دنوں یا پھر ہفتوں کا نہیں ہوگا۔ آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ معاملہ 1 یا 2 مہینوں میں ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک طویل بحران ہوگا جو بہت لمبا چلے گا، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں اتنی تباہی ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس فیول شارٹیج کی وجہ سے آپ خود سوچیں، جب پورا ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کھانے پینے کی بنیادی چیزیں وہ سیدھی آسمان پر چلی جائیں گی، فیکٹری اور کھیتوں سے مال شہروں تک لانے کے لیے گاڑیاں ہی نہیں ہوں گی، ٹرکوں کے لیے ڈیزل نہیں ہوگا، تو بازاروں میں چیزیں ملنا بھی بند ہو جائیں گی نا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم سامنے آئے گا وہ ہوگا بجلی کا بحران۔ ہماری دنیا میں بجلی بنانے کے لیے بہت بڑی مقدار میں پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ پاور جنریشن کی چیزیں ہی نہیں ملیں گی تو ہم سب ایک بہت بڑے اور طویل بلیک آؤٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر خطے کے اندر بجلی گھر تباہ ہو گئے تو یہ اس پورے علاقے کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہوگی۔ اس کا براہ راست اثر مینوفیکچرنگ پر پڑے گا۔ جب فیکٹریاں جو آئل بیسڈ پروڈکٹس بناتی ہیں، جنہیں چلانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب بند ہو جائیں گی تو ملکوں کے اندر ایک خانہ جنگی کا سا ماحول بن جائے گا۔ ناظرین، اس سنگین صورتحال کے پیش نظر ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اگلے ہفتے ہی اس منصوبے پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر چین کو دیکھا جائے تو چین نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پاس تقریباً 8 سے 9 مہینے کا تیل ایڈوانس میں ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ کچھ عرصے کے لیے اس بحران سے بچ جائے گا، لیکن باقی دنیا کے پاس ایسی کوئی متبادل صورتحال موجود نہیں ہے۔ یورپ اس بحران میں بہت بڑی تباہی کا شکار ہوگا اور وہاں کے حالات اتنے بگڑ سکتے ہیں کہ بھوک اور بے روزگاری کی وجہ سے عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ یہ سارا معاملہ خود اسرائیل کے خلاف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا اس تباہی کا ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کو ہی مانے گی۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، اور وہ مسئلہ پیدا ہوگا خود امریکہ کے اندر۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ امریکہ خود بھی بڑی مقدار میں تیل نکالتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ امریکہ اپنی ضرورت کا 100% تیل خود نہیں نکالتا ہے۔ وہ اپنی ضروریات کا صرف 80 سے 85% تیل خود پیدا کرتا ہے اور باقی کا 15 سے 20% تیل وہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ روس سے بھی آئل لیتا رہا ہے۔ جب دنیا میں تیل کی سپلائی بند ہوگی تو امریکہ کے اندر بھی تیل کی قیمتیں سیدھی آسمان کو چھونے لگیں گی۔ جب مارکیٹ سے 30 سے 35% سپلائی غائب ہو جائے گی تو کوئی بھی طاقت مارکیٹ اور قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ تیل مہنگا ہونے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ امریکہ سالانہ تقریباً 4000 ارب ڈالرز کی چیزیں دنیا بھر سے امپورٹ کرتا ہے۔ اب یہ 4000 ارب ڈالرز کا مال کہاں سے آتا ہے؟ یہ انڈیا سے آتا ہے، یورپ سے آتا ہے اور دنیا کے دیگر حصوں سے آتا ہے۔ جب ٹرانسپورٹیشن ہی بند ہو جائے گی تو یہ مال آنا بھی بند ہو جائے گا اور امریکہ کے اندر چیزوں کی شدید شارٹیج بھی ہو جائے گی۔ ناظرین، دنیا جس تباہی کی طرف جا رہی ہے ہمیں اس کا اندازہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ ایک بہت بڑی عالمی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ ہر طرف بلیک آؤٹ کا خطرہ ہے۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد امریکہ دنیا میں بالکل تنہا اور اکیلا رہ جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ مقابلے کے میدان میں صرف ایران اور یمن نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو خود انڈیا بھی ان کے خلاف کھڑا نظر آئے گا، کیونکہ اس کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ پوری دنیا امریکہ سے کہے گی کہ یہ کیا تماشا تم لوگوں نے لگا رکھا ہے۔ اگر اس جنگ میں چین بھی کود پڑتا ہے تو یقیناً روس بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ سیدھی ایک عالمی جنگ والی صورتحال بن جائے گی۔ ناظرین، اس صورتحال کے بعد یہ امکان بھی موجود ہے کہ امریکہ کے اندر سیاسی حلقے اور اسٹیبلشمنٹ بیک اینڈ پر جے ڈی وینس کی سپورٹ کر دیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارت کے کھیل سے ہی فارغ کر دیں۔ اس وقت ٹرمپ اور جے ڈی وینس کے درمیان اندرونی طور پر سخت سیاسی لڑائی چل رہی ہے۔ پھر امریکہ کی اپنی داخلی اور معاشی صورتحال بھی اس وقت بہت معنی رکھتی ہے۔ اب ذرا سوچیں،
اگر چین نے امریکہ کے ساتھ براہ راست جنگ کرنی ہے تو امریکہ کے پاس کیا پوزیشن بچتی ہے؟ یعنی اگر امریکہ اپنے سارے جدید ہتھیار ایران اور مڈل ایسٹ کے خلاف جنگ میں ہی استعمال کر ڈالے گا تو کل کو چین کے خلاف بڑی جنگ میں وہ کیا استعمال کرے گا؟ اس صورتحال نے امریکہ کی ساری کمزوریاں دنیا کے سامنے کھول کر رکھی ہیں۔ تو کیا امریکہ اس بات کا انتظار کرے گا کہ اس کی کمپنیاں مزید اسلحہ بنائیں یا یورپ سے اسلحہ سپلائی کرے اور پھر وہ چین کا مقابلہ کرے؟ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کا ویسے ہی خاتمہ ہو سکتا ہے جیسا سوویت یونین کا ہوا تھا۔ ماضی میں لوگ سوویت یونین کو ایک ناقابل شکست طاقت سمجھتے تھے، لیکن افغانستان کی جنگ اسے اندر تک کھا گئی تھی اور وہ ملک 15 ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ امریکہ کی تو 50 ریاستیں ہیں، اگر وہاں ایسا بحران آیا تو امریکہ اپنی ریاستوں کو کیسے سنبھالے گا؟ یہی وہ اہم بات ہے جو جے ڈی وینس نے بھی اٹھائی ہے۔ ٹرمپ اپنے وقتی سیاسی فائدے اور مڈ ٹرم الیکشنز کو جیتنے کے لیے یہ جنگ چھیڑ تو سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ جنگ خود امریکہ کی تباہی کی الٹی گنتی شروع کر دے گی۔ ٹرمپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور وہ اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے شدید پریشان بھی ہیں۔ وہ جے ڈی وینس اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ ملی بھگت کر کے اسرائیل کے معاملے پر ایک انتہائی سخت اور جارحانہ پوزیشن لے رہا ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نازک صورتحال میں آخر کیا کیا جا سکتا ہے اور آگے کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، حالات واقعی بہت زیادہ خراب ہیں۔ یہ صورتحال صرف امریکہ کے لیے سخت نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی کٹھن ہے۔ ہمیں اس ساری صورتحال کو حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ کیا یہ چیزیں یہاں پر رک جائیں گی یا یہ معاملہ مزید بربادی کی طرف جائے گا؟ سچ بات تو یہ ہے کہ اس وقت حالات میں خیر کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں یورپ پر جب معاشی دباؤ بڑھے گا تو وہ صاف کہہ دے گا کہ وہ اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ یورپ اگر اس بار غصہ کر گیا تو وہ امریکہ سے بالکل الگ ہو جائے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کے ایک غلط فیصلے سے پوری دنیا کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے اور شکست امریکہ کا مقدر بنے گی۔ یورپ کے کئی بڑے لیڈرز نے اب کھل کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ماضی میں امریکہ نے انہیں عراق جنگ کے نام پر دھوکہ دیا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں ملا تھا اور امریکہ نے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ اس دفعہ ہم وہ پرانی غلطی دوبارہ سے نہیں دہرائیں گے اور امریکہ کے اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر یورپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور ایسی سخت صورتحال امریکہ پر پڑ گئی تو پھر سمجھ لیں کہ امریکہ کا گیم اوور ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ کی امریکہ جنگ کے بدلتے منظر نامے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ نے کے بعد۔